حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد و ثنا و صلات کے بعد قابل احترام بھائی اور دوستو، زندگی تو سبھی لوگ گزارتے ہیں. اگر کوئی ہندو ہوتا ہے نا، زندگی اس کی بھی تمام ہو جاتی ہے. اگر کوئی سکھ ہوتا ہے تو مر وہ بھی جاتا ہے. اگر کوئی بدھ پرست ہوتا ہے، بدھ مت ہوتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے. یہودی، عیسائی سبھی مر جاتے ہیں زندگی اپنی اپنی گزار کے. اور نبی کا امتی جو ہوتا ہے وہ بھی زندگی گزار کے مر جاتا ہے. لیکن کافر اور مومن کی زندگی میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. جو سرکار کے ماننے والا ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتی ہے، بڑا صاحب تقویٰ ہوتا ہے. ایک ایک قدم جو ہے نا وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے، کہیں کو اس سے کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو جائے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی سے بھی بچتا ہے. صحیح حدیث ہے نبی پاک کی ترمذی میں، اما عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. سرکار فرماتے ہیں ایسا یہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، کل قیامت والے دن اللہ یہ بھی آپ کے سامنے کر دے گا. اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور زندگی میں ایک روٹین کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، بولتے چلے آ رہے ہیں. روزانہ غیبت کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں. روزانہ چغلی کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے. اور سرکار نے کہا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. ایسا چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، کل قیامت کو اللہ یہ سامنے کرے گا. اور قرآن بھی کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے بھائیو، رائی دیکھی کبھی آپ نے، جس کو پنجابی میں ہم شتالے کبھی کہتے ہیں، سرو کبھی کہتے ہیں، یہ رائی ہوتی ہے. اس کے برابر بھی گناہ کیا نا یارہ اللہ دکھائے گا یہ ہے تمہارا. اور اس کے برابر اگر انسان نے نیکی کی ہوئی تو اللہ دکھائے گا یہ ہے تمہاری. اور جن لوگوں کا تقویٰ بام عروج پہ تھا، آخری بات یہ ابن ماجہ میں ہے، حضرت سلمان فارسی، ان کا وقت آخر تھا اور ان کی تیمارداری کے لیے سعد آئے. جب انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ داروں کے تار رونے لگے. حضرت سعد نے کہا بھلے بندے تم کیوں روتے ہو؟ جب سرکار مدینہ نے دنیا چھوڑی وہ تو آپ پہ اتنے خوش تھے، راضی تھے، تو تمہارا رونا کس بات پہ ہے؟ جس پہ اللہ کا نبی کا راضی ہو اسے کیا چاہیے؟ جس سے اللہ کا نبی خوش ہو اسے کیا چاہیے؟ تم رو رہے ہو. کہنے لگا جس نبی پاک کی تم بات کرتے ہو اسی نبی سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا، اور سرکار نے مجھے یہ کہا تھا کہ سلمان کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. سلمان دنیا میں مسافر بن کے نہ رہنا، مسافر بن کے زندگی گزارنا، دل نہ لگا لینا. ہم تو دنیا پہ دل لگانے آئے ہیں، ہم تو دنیا کو فتح کرنے آئے ہیں، ہم تو دنیا جمع کرنے آئے ہیں، کٹھی کرنے آئے ہوئے ہیں دنیا میں. بس ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ دنیا سمیٹ لو، حلال ملے حرام ملے، بس دنیا چاہیے. اب یہ بیچارے کا تقویٰ بام عروج پہ ہے، روتا ہے. سلمان کہتا ہے یار تو نے کون سی دنیا جمع کی؟ حضرت سعد نے کہا جب انہوں نے ارد گرد دیکھا اس کے کمرے میں کیا تھا؟ ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، ایک ٹب پڑا ہوا ہے، ایک پیالہ پڑا ہوا ہے اور ایک لوٹا پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ دنیا کا میں نے بڑا سامان کیا، جمع کیا، مسافر کے پاس اتنا سامان نہیں ہونا چاہیے. اب وہ اتنے سامان کے لیے اتنا پریشان ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو آخرت سے محبت تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی ملاقات سے محبت تھی. ہم وہ لوگ ہیں جن دنیا سے محبت ہے. تو جن کا تقویٰ بام عروج پہ ہوتا ہے نا ان کو یہ تھوڑا سا بھی بہت لگتا ہے، تھوڑا سا بھی بہت لگتا ہے. تو جو تقوی حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا نا کہ یہ جو تم اب گناہ کرتے ہو نا، اب گناہ نبی پاک کے دور میں، سرکار مدینہ کے دور میں یہ چھوٹا سا گناہ بھی ہمیں بہت بڑا لگتا تھا. کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے نا اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ آ کے کھڑا ہو گیا، دبائی چلا جا رہا ہے. اگر ایمان زیادہ ہو نا تو چھوٹا سا گناہ کرے وہ محسوس بڑا ہوتا ہے، ٹچ کرتا ہے بندے کو. اور اگر بندے میں ایمان نہیں رہے، منافق آدمی گناہ کرتا ہے، سرکار نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ یوں سمجھیے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ایسے اڑا دی،
وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. تو دعا کیجیے ہمیں زندگی گزاریں، احتیاطی زندگی گزاریں اور تقوی والی گزاریں، اللہ کے محبوب بندے بنیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر